وہ عورت مرد کا دل بن جاتی ہے جو عورت دو کام کرتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ خود سے باتیں کرتے ہیں ان کا دماغ سب سے زیادہ مضبوط اور مسئلہ حل کرنے والا ہوتا ہے۔ رشتوں میں دکھاوا کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ اچھا بننے سے رشتوں میں محبتیں نہیں آتی، اچھا ہونے سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ عورت اتنی جلدی آپ سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ بار بار کوشش کرتی ہے کہ آپ سے اپنا تعلق درست کرنے کی، لیکن جب آپ اپنی عادتیں نہیں بدلتے تو وہ خاموشی سے رستہ بدل لیتی ہے۔ عورت کو ایک حد تک آزمانا چاہیے۔ تعلق اور روابط ختم ہونے کے بعد بھی اگر اس نے تمہاری کردار اور عزت پرواہ نہیں کیا تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دوست اعلیٰ نسل اور خاندانی انسان تھا۔ شاید ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے۔ ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے؟ وہ لوگ جو زندگی کی تمام تر کرواہٹ کے باوجود اپنی زبان کی شیرینی برقرار رکھتے ہیں، یہی زندگی کو خوبصورت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد منافقت کی بھرمار ہے اور سب ہی منافقت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کسی کو پسند نہیں پر بولتے سب ہیں، دھوکہ کسی کو پسند نہیں دیتے سب ہیں، محبت میں شرک کسی کو پسند نہیں پر کرتے سب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ کون کس کا کتنا اپنا ہے یہ ذکر سے نہیں فکر سے پتہ لگتا ہے۔ اے اللہ مجھے ہر اس انسان سے محفوظ رکھ، ظاہری طور پر تو میرا ہے لیکن دل میں میرے لیے بڑی چاہت اور نفرت رکھتا ہے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ ابلیس کا رویہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ عورت اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹتی، وہ بار بار کوشش کرتی ہے آپ سے اپنا تعلق درست کرنے کی، لیکن جب آپ اپنی عادتیں نہیں بدلتے تو وہ خاموشی سے رستہ بدل لیتی ہے۔ عورت کو ایک حد تک آزمانا چاہیے۔ کاش رشتوں کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھے چل سکیں گے۔ رزق سعادت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت علی۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ ہجرت کریں گھبرائیں نہیں، ہجرت میں ہی بقا ہے، چاہے کسی انسان سے ہو یا کسی جگہ سے، جہاں دل نہ لگے، جہاں سکون نہ ہو، وہاں سے خود کو آزاد کیجیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ زندگی میں اگر انتخاب کرنا تو ایسے انسان کا کرنا جو آپ کی روح کے ہر رنگ، ہر زبان، ہر رخ سے واقف ہو، ورنہ آپ ساری عمر اپنی ذات کا ترجمہ کرتے رہ جائیں گے۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ نہ بھی کریں بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ بیوی کو غلام بنانا یہ کلچر ہے، بیوی کا غلام بن جانا یہ لبرلزم ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا یہ دین ہے۔ کامیابی دشمن بناتی ہے، ترقی حاسد پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ توبہ، پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ سب گزر تو جاتا ہے لیکن سب بھلایا نہیں جاتا۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اے میرے رب، میں تیری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بس بول کر نہیں، محسوس کر کے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔
محبت ہمیشہ وہیں زخمی ہوتی ہے جہاں انسان نے سکون سوچ کر دل رکھا ہو، اور وہیں سے جیتتی ہے جہاں اسے یقین کی ہلکی سی کرن مل جائے۔ محبت کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے، چاہے وہ سکون کی صورت میں ہو یا درد کی۔ گہری محبت ہمیشہ دکھ کا خطرہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کے زخمی ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم با قدم 2 قد زمین میں اتر رہا ہے۔ وہ عورت مرد کا دل بن جاتی ہے جو عورت یہ 2 کام کرتی ہے۔ نمبر 1، شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کیجیے۔ جو عورت مرد کو حسن کا نشہ کرواتی ہے وہی مرد پہ حکمرانی کر سکتی ہے، کیونکہ مرد فطرتاً حسن پرست ہے۔ نمبر 2، شوہر سے پیار سے بات کرے۔ ایک میٹھی بات صدقہ ہے، تو اپنے شوہر پر اپنی محبت اور مہربانی والی زبان کو صدقے کی طرح خرچ کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی محبت بھرے لمحات جو مرد کے دل کو پگھلا سکتے ہیں، اسے آپ سے اور زیادہ قریب کر سکتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو آپ اسے سکھا رہی ہیں، اسے محبت کے جذبات سے آشنا کر رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل کوئٹس ٹاؤن۔